وما ربک نسیًا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اب یہ رب کی صفت ہے کہ وہ بھولتا نہیں، کوئی چیز بھول جائے، فراموش ہو جائے۔ قرآن نے کہا وما ربک نسیًا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا سورت قیامت میں، تو آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ جبریل وحی لاتا، قرآن اتارتا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اس میں آپ کو دقت ہوتی تھی، تھوڑی سی مشقت ہوتی تھی۔ کیا؟ ادھر جبریل سے سننا، ادھر ساتھ ساتھ پڑھ۔ یہ دقت بھی رب کو گوارا نہ ہوئی۔ آپ کیوں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے؟ کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اور رب کی صفت کیا تھی؟ وما ربک نسیًا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حشرات الارض ہیں، چرند درند پرند، حیوان، باغات، بیر بر، جنگل، شجر حجر، کتنی مخلوق ہے بولنے والی، اور کتنی تخلیق ہے جس کو زبان نہیں ملی۔ مجال ہے وہ کسی درخت کے پتے کو بھی بھول گیا ہو، کسی چیمٹی کو بھول گیا ہو، کسی مکھی کو، کسی مچھر کو بھول گیا ہو۔ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، عالم الغیب ہے، سب چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کا کوئی لفظ مجھے بھولو نہ جائے، رہ نہ جائے۔ جبریل پڑھ کے چلا جائے، میں بعد میں پڑھوں، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیغمبر جب جبریل آپ پر وحی اتارے نا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نا، آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کوئی چیز نہیں بھولیں گے، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ثم ان علینا بیانہ، اور اس کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ یہ جو سورت قیامت کی آیتیں ہیں نا، جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے۔ آپ کو یہ خیال کیسے ہو گیا کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی کلمہ بھول نہ جائے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ یہ سورت قیامت کی 4 آیتیں ہیں، اور بالکل سورت قیامت کے درمیان میں اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، اور ان آیتوں کے بعد بھی قیامت کا ذکر۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کافر انسان، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کا پور پور ہم اکٹھا کر لیں۔ یہ چھوٹی ہڈیوں کا ذکر کیا، بنان، پور، چھوٹی ہڈیاں جمع کر سکتا ہے تو یہ بڑی ہڈیاں جمع کرنا
کیا مشکل؟ یہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، اچانک درمیان میں 4 آیتیں آ گئیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری۔ یہ 4 آیتیں کرنے کے بعد پھر قیامت شروع، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ پھر قیامت کا ذکر شروع میں بھی قیامت، آخر میں بھی قیامت، درمیان میں 4 آیتوں میں وہی کا قرآن کا ذکر آپ کے سینے میں ہم جمع کریں۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اردو میں، آپ اس کو پڑھنے لگے، ترجمہ پڑھنے لگے، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، نفس لوامہ کی قسم ہے، کافر انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جمع نہیں کریں گے، نہیں، ہم ان کا پور پور اکٹھا کر لیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ سارا ذکر، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واہ، اس میں کیا تعلق ہے بھائی، کیا ربط ہے، یہ تو گفتگو ہی بے ربط ہو گئی۔ اس طرح کی گفتگو کوئی بندہ کرے تو ہم اسے عقل مند بندہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار کبھی پشاور کی کبھی کراچی کی، اس کی باتوں میں ربط تو کوئی نہیں، تسلسل کوئی نہیں۔ اور یہ شہنشاہ کا کلام، مفسرین حیران ہو گئے، کئی مفسرین ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کی تفسیریں بڑی پڑھتے ہیں، کہتے بڑی تفسیر ہے جی۔ انہوں نے تو ہتھیار ڈالے، انہوں نے کہا یہ قرآن ربط والی کتاب ہے ہی کوئی، یہ واقعات کی کتاب، کبھی حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت ہود کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت صالح کا ذکر کرتا ہے، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا، کبھی اپنی رضا کا، تو یہ واقعات کی کتاب، اس میں ربط ڈھونڈنے کی، تعلق ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے رب دی کتاب میاں بندی دا کلام نہیں، بے ربط گفتگو ہو، بے ربط گفتگو کون سننا چاہتا ہے، بے ربط تحریر کون پڑھتا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں سمجھ بھی دی، اس کا جوڑ انہوں نے کیسے لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ اپنے نبی کو انہی 4 آیتوں میں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ فکر کیوں ہو گئی ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن جمع نہیں ہوگا، کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی کلمہ رہ نہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ کو یہ خیال کیوں ہو گیا ہے۔ اصل میں اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں، بطور دلیل اس پر قیامت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، تجھے یقین ہے نا کہ ہم قیامت کے دن مردوں کے بکھرے ہوئے اعضاء، ہڈیاں اکٹھی کریں گے، جمع کریں گے۔ مولا 100% یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر میرے پیغمبر یقین کر، جو رب قیامت کے دن مردوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر سکتا ہے، وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ تو وہ تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ،